پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کڈس بندی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پیاری سی درود پاک کی فضیلت سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے راشد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ ہلال بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی لال بھائی، آج آپ ہمیں اور مدری چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ آج میں سورۃ الفجر کی آخری چند آیات کی تلاوت سناؤں گا۔ ماشاء اللہ، آپ شروع کریں، لیکن مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی لال بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، فیومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد۔ یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلی ربک راضیہ، ارجعی إلی ربک راضیة مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔
مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں راشد بھائی کی جانب اور اپنے موضوع کے حوالے سے اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم بات کریں گے خلفائے راشدین میں سے تیسرے خلیفہ یعنی امیر المؤمنین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے بارے میں۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں راشد بھائی موجود ہیں جن سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا شان ہے، آپ کی عبادت اور اللہ پاک کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کا کیا عالم تھا۔ جی راشد بھائی، سب سے پہلے تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مختصر سا تعارف پیش کیجیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نام تو ہے عثمان، آپ کی کنیت ہے ابو عمر اور آپ کا لقب ہے ذو النورین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب یعنی آپ کے آباء و اجداد و آپ کے والد اور اس کے والد آپ کے دادا وغیرہ اوپر جو سلسلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ کا نام ہے عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی 5ویں پشت میں جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام ہے عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، آپ کے والد ہیں، اور ان کی ایک بہن تھیں جو حضرت عبد المطلب ہی کی بیٹی تھیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہیں نانی جان ام حکیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں اس رشتے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہیں، تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی رشتہ ہے، بہت قریبی آپ کا ریلیشن ہے، تعلق ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش یہ اس وقت ہوئی کہ جب ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر جب حملہ کیا گیا تھا، اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل، ہاتھیوں کا سال۔ اس عام الفیل کے 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان غنی پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کا نام فرشتوں کے درمیان وہ ہے ذو النور، نور والا، اور جنت میں حضرت عثمان غنی کا نام ہے ذو النورین، 2 نور والا، اور آپ کا لقب بھی ہے 2 نور والا ذو النورین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر ایمان لے کر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت قدیم الاسلام یعنی ابتدائی اسلام میں ہی آپ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، اور آپ 4th پرسن یعنی چوتھے آدمی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ سے پہلے 3 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور آپ چوتھے آدمی ہیں، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے۔ اچھا راشد بھائی، یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنی عبادات کیا کرتے تھے؟ ویسے تو آپ بہت عبادت کرتے تھے، آپ کا لمحہ لمحہ ہر گھڑی آپ کا عبادت میں گزرتا، آپ اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے تھے، رات کو بھی عبادت کرتے، دن میں روزے رکھتے، استغفار پڑھتے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، فرمایا کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا ہے، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید کرتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ فرمایا قل، محبوب تم فرماؤ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بغیر علم جو بے علم والے ہیں کیا وہ برابر ہیں؟ ہرگز وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ امام ابو نعیم اور ابن عساکر
रहमत उल्लाहि ताला अलैहिमा, ये दोनों बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो हज़रत उमर के शहज़ादे हैं और सहाबी रसूल हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने ये आयत करीमा तिलावत की और फरमाया कि ये आयत हज़रत उस्मान गनी की शान में नाजिल हुई है। तो प्यारे बच्चों, पता चला कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं जो रातों को इबादत करते हैं, सजदे करते हैं, अल्लाह पाक से डरते भी हैं, अल्लाह पाक की रहमत से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी रखते हैं। और इसके साथ साथ अल्लाह पाक की इबादत आप कैसी किया करते थे। नुज़हतुल मजालिस में लिखा है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिन में रोज़ा रखते और रात में क़ियाम करते, इबादत करते। और आपकी वाइफ जो हैं, आपकी ज़ौजा जो हैं, वो फरमाती हैं कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी रात क़ियाम किया करते थे, इबादत किया करते थे। और बाज़ किताबों में लिखा है कि आप रात के जो इब्तिदाई हिस्से में, रात के पहले हिस्से में कुछ देर आराम करते, उसके बाद अल्लाह पाक की इबादत में सारी रात गुजार दिया करते थे। ऐसी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इबादत का आलम था। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को क़यामत के दिन क्या फ़जीलत हासिल होगी? देखिए, सबसे बड़ी फ़जीलत तो इनके लिए ये है कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। और फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़यामत वाले दिन जो शानें मिलेंगी वो तो दुनिया देखेगी। दुनिया के अंदर आपको कितनी शानें मिली हुई थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सहाबा इकराम बहुत ज़्यादा प्यार करते। आप तीसरे नंबर पर खलीफा हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपसे बहुत ज़्यादा महब्बत किया करते। अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो भी आपसे हया फरमाया करते। बहुत सारी आपकी फ़जीलतें हैं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्दिया, फरमाया कि अपने रब की तरफ वापस आ इस हाल में कि तू अल्लाह से राज़ी और अल्लाह तुझसे राज़ी। इमाम दहाक रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत नकल की कि ये जो आयत करीमा है ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल हुई है। तो पता ये चला कि हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम क्या है कि आपको दुनिया के अंदर ही अल्लाह पाक की रज़ामंदी की खुशखबरी सुनाई जा रही है। आपको मौत के वक्त गोया के एक तरह की खुशखबरी है कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है। प्यारे बच्चों, हम मुसलमान हैं। मुसलमान के लिए सबसे बड़ी नेमत क्या है कि दुनिया में अल्लाह पाक उससे राज़ी हो। जब वो दुनिया से जाए तो अपना ईमान सलामत लेकर जाए, अल्लाह पाक की रज़ा उस बंदे को हासिल हो। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये है कि अल्लाह पाक दुनिया में भी इनसे राज़ी और क़यामत वाले दिन भी इनसे राज़ी होगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि या अल्लाह पाक, उस्मान गनी को क़यामत वाले दिन हिसाब व किताब के लिए खड़ा ना करना। तो अल्लाह पाक ने मेरी शफाअत हज़रत उस्मान के हक़ में कबूल फरमा ली। क्या शान है हज़रत उस्मान गनी की। क़यामत वाले दिन हिसाब भी इनका नहीं होगा, बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अचानक वहाँ पर आ गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी से फरमाया कि ए उस्मान, तुम्हें इस हालत में शहीद किया जाएगा कि तुम सूरह बकरा की तिलावत कर रहे होगे और तुम्हारा खून इस आयत करीमा पर गिरेगा। वो आयत करीमा क्या है? फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। तुम्हें जब शहीद किया जाएगा तो तुम्हारा खून इस आयत करीमा पर गिरेगा और क़यामत के दिन तुम्हें इस शान से उठाया जाएगा कि तुम हर आजमाइश में मुब्तला शख्स के सरदार होगे। दुनिया में जिन्हें तकलीफ़ें आई, जो आजमाइशों में रहे, बड़ी बड़ी परेशानियों में रहे, उन सब के तुम सरदार होगे क़यामत वाले दिन। और फरमाया तुम्हारे मकाम को देखकर मशरिक़ व मगरिब के लोग तुम्हारे मर्तबे पर रश करेंगे। और फरमाया कि तुम दो कबीलों के, कबीला रबिया और कबीला मुज़र के जो लोग हैं, इतने सारे लोगों की तुम शफाअत करोगे। इतना मकाम हज़रत उस्मान गनी को क़यामत वाले दिन मिलेगा। अल्लाह पाक हमें भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिला नसीब फरमाए। आमीन। राशिद भाई, मैंने सुना है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी मिल गई थी।
میرا دیکھیں ویسے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں نا سارے کے سارے جنتی ہیں، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، حضرت امیر معاویہ ہوں، یا حضرت سیدنا خالد بن ولید ہوں، یا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی صحابی سارے کے سارے جنتی ہیں۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ وہ ہیں جن کو دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ 10 صحابہ کرام کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، نام لے لے کر کہا میرا ابو بکر جنتی، میرا عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، سعید بن زید جنتی، اس طرح 10 صحابہ کرام کے نام لیے۔ تو ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تو انہی میں حضرت عثمان غنی بھی، اس طرح ان کو بھی جنت کی خوشخبری ملی۔ لیکن خاص طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر جنت کی خوشخبری دی۔ مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی، 2 مرتبہ جنت خریدی۔ ایک مرتبہ تو مدینہ پاک میں کنواں تھا جس کا پانی بڑا میٹھا تھا، اور وہ کنواں ایک منافق کے پاس تھا جو مسلمان نہیں تھا، تو مسلمانوں کو پانی کی بڑی ضرورت ہوتی تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا۔ تو اس پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمان ایک لشکر لے کر جا رہے تھے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ساتھ تھے، اور بڑی تنگی کا عالم تھا، بڑی پریشانی کا عالم تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارا مال اپنا راہ خدا میں خرچ کیا، مسلمانوں کو گھوڑے دیے، ساز و سامان دیا، بہت دینار دیے، بہت زیادہ پیسہ دیا۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اچھا راشد بھائی، تبھی ہم نعرے لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان، لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کرام کا صدقہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا راشد بھائی، ویسے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت سخی تھے، اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے، تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کوئی ایک ایسا واقعہ سنائے جو سخاوت کا واقعہ ہو۔ بے شک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک کے راستے میں بہت اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ جب اللہ پاک کے راستے میں مال خرچ کرتے پھر سوچتے نہیں تھے، اور آپ کی شان پیارے بچوں یہ ہوتی تھی کہ جب آپ مال خرچ کرتے تھے نا، کسی غریب کو دیتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے، یا کسی کی پریشانی کو دور کرتے تھے، تو پھر آپ مال دے کر کبھی بھی احسان جتلاتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے میں نے تمہیں مال دیا ہے، میں نے تمہیں اتنا کچھ دے دیا، یا پھر یہ نہیں کہتے تھے کہ میں نے تو بہت اللہ پاک کے راستے میں دے دیا، نہیں، بلکہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرتے، اور جس کو دے دیتے پھر اس پر احسان جتلاتے نہیں تھے، اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ آج تو لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو کچھ دے دیں تو دینے کے بعد پھر اس کو تکلیف دیتے ہیں، پھر اس کو سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں دیا تھا، میرے سامنے باتیں کرتے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، فرمایا کہ پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف دیتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم،
ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا اس وقت مسلمان بہت پریشان تھے، بڑی تنگی کا عالم تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 اونٹ 1000 اونٹ اللہ پاک کے راستے میں دیے، اور ساز و سامان کے ساتھ، اونٹ کا جو سامان ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں دیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 4000 درہم، درہم بیٹا کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، پہلے درہم چلتے تھے، تو 4000 درہم اللہ پاک کے راستے میں دیے۔ ان دونوں صحابہ کرام کی شان میں یہ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب دیکھیے کتنے یہ خوش نصیب صحابہ ہیں کہ یہ عمل کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور اللہ پاک ان کی شان میں قرآن پاک میں آیتیں نازل فرما دیتا ہے، اور اس قرآن کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں، قیامت تک اس قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، اور صحابہ کرام کی عظمت و شان جو بھی پڑھنے والا ہوگا اس کے دل میں اسی طرح پیدا ہوتی رہے گی۔ کتنے یوں کہیے کہ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کرام کے نام پر رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کی عظمتوں کی بات کرتے ہیں۔ اللہ پاک صحابہ کرام سے ہماری محبتیں سلامت رکھے، آمین۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ آپ راشد بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا راشد بھائی، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ ذو النورین کا بیٹا مطلب ہے دو نور والا۔ اصل میں ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں، آپ کی جو 2 بیٹیاں، وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ پہلی مرتبہ حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضرت عثمان غنی سے شادی ہوئی، نکاح ہوا۔ اچھا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی ان سے کر دیا۔ تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور والے آقا ہیں، تو نور والے آقا کے 2 نور یعنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں ذو النورین، 2 نور والا۔ اسی لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ راشد بھائی، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قرآن پاک میں کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ قرآن پاک میں آپ کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، کچھ آیات تو میں بیان کر چکا ہوں۔ مزید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت ساری آیات کے ذریعے بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور نصیحت سے بڑا بدبخت دور رہے گا، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت میں جو فرمایا گیا نا، من یخشا، سیذکر من یخشا، کہ ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو اللہ پاک سے جو ڈرتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں۔ تو پتہ چلا حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے کہ آپ اللہ پاک سے بہت ڈرتے تھے۔ پیارے بچوں، بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک سے محبت کیسی تھی؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق شخص تھا جس کے گھر میں درخت تھا۔ اس درخت کی کچھ شاخیں ایک مسلمان جو صحابی تھے، انصاری صحابی، اس کے گھر میں بھی تھی۔ اچھا، اس کے پھل اس انصاری صحابی کے گھر میں گرتے تھے۔ اس انصاری صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پھل میرے گھر میں گرتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق شخص سے کہا کہ تم اپنا درخت اسے بیچ دو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا درخت ملے گا۔ تو اب چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، لیکن اب اس نے ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر لوگوں کو پتہ چلا یہ تو منافق آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نہیں مان رہا۔
اچھا، اس بات کا جب حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق شخص سے یہ کہا تھا کہ تم یہ درخت بیچ دو، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت میں درخت دے گا، حضرت عثمان غنی نے اس شخص سے کہا ایسا کرو، یہ میرا اتنا بڑا باغ ہے، یہ پورا کا پورا باغ لے لو، یہ درخت مجھے دے دو۔ اس کو باغ دے دیا اور درخت لے کر اس انصاری صحابی کو دے دیا۔ پھر آپ کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب وہ نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور نصیحت سے بڑا بدبخت دور رہے گا۔ بڑا بدبخت، اشقا سے مراد یہ منافق شخص۔ اللہ پاک حضرت عثمان غنی کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مرتبہ جنت کی خوشخبری ملی ہے، بلکہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ایک ساتھی ہوتا ہے، اور جنت میں میرے رفیق، میرے جو ساتھی ہیں وہ حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضرت عثمان غنی کا صدقہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت عرفہ والا ہے، بہت اللہ پاک نے آپ کو مقام دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوں گے تو اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ صرف حضرت عثمان غنی کے لیے یہ ہے، یہ سب لوگوں کے لیے عام ہے؟ فرمایا نہیں، یہ عثمان غنی کے لیے خاص ایک فضیلت ہے۔ تو پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ فضیلتوں والے، بہت زیادہ انعامات والے، جنت کی بشارت پانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور جامع القرآن ہیں، ذو النورین ہیں۔ دنیا میں ہی آپ کو جنت کی خوشخبری ملی۔ الحمدللہ حضرت عثمان غنی سے ہم بھی پیار کرتے ہیں، بلکہ ہر صحابی سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو ان کی محبت میں ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، حضرت عثمان غنی کے بارے میں اگر آپ مزید اس طرح کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کا بڑا پیارا رسالہ ہے کرامات عثمان غنی۔ اس رسالے کا مطالعہ کیجئے، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو پڑھیے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارا پروگرام، امید ہے اچھا لگا ہوگا۔ آج کا ٹاپک تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اللہ پاک ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دینا چاہوں گا۔ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ ہمارا ایک ہی نام سے پیج ہے جس کا نام ہے کڈس مدنی چینل۔ آپ جائیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، فالو کریں اور کمنٹ بھی دیں۔ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے اور یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ عرس بھی ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہم اپنا پروگرام لائیں گے، کیونکہ محرم الحرام میں اہل بیت اطہار کی یاد میں محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی ہم اپنا پروگرام بچے اور قرآن لائیں گے۔ تو آپ دیکھنا نہ بھولیے، ہر منگل کو 5:30 بجے ہمارا پروگرام نشر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ضرور مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام بچے اور قرآن کا وقت ہوا ختم۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا قرآن ہمارا، آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا